अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए नई से नई बात लाएं, गहरी से गहरी बात लाएं, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी मदद हो। बाज़ दफ़ा सिर्फ एक सादी सी बात कोई कर देता है और आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। लाला रुख आज आपको यही बताने आई है कि आपका रुख किस तरफ होना चाहिए। सही हो गया? गुड। अब ऐसा है कि आज जो है मैं आपको एक तो इंट्रोड्यूस करूंगी अपनी बेटी से। का नाम है कायनात फारिस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कायनात है और बेसिकली मैं वजीफ़े देती हूँ। जब काम इनसे कंप्लीट होकर मेरे पास आता है तो मैं ही होती हूँ जो वहाँ पे बैठी हुई आपको वजीफ़े देती हूँ। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि अम्मी बैठ के दे रही हैं और काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम लाला, तो इसीलिए आज मैं सामने आई हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि वो अम्मी नहीं होती है, मैं होती हूँ। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताऊं। मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया था जहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, और एक रात जो है ना, ख्वाब में या मुझे अल्हामियत जैसे होती है, हुआ कि बच्चियों को हिफ्स करवाओ। अब बच्चियों की एज जो थी वो 16 और 9 थी, राइट। और ऐसा वक्त था कि जिसमें हिफ्स के लिए पाकिस्तान में लड़कियों को नहीं लेते, उनको 9 साल की उम्र से पहले हिफ्स करा देते या 11 साल की उम्र से। अब ये बड़ा एक अहम फैसला था मेरी ज़िंदगी का, इस पे एक बड़ा मोड़ आना था। मेरी खाला जो बहुत सपोर्टिव है मेरी, और जिनको मैं देख के इस्लाम में जितना भी मैंने कोशिश की है इस्लाम को अपनाने की, वो उनके कहने पर है। वो मेरी मेंटोर हैं, वो मेरी टीचर हैं, वो मेरी गाइड हैं। सब कुछ उन्होंने एक तरह से हमें सही रास्ते में मदद की। और हर इंसान के लिए होता है कोई ना कोई ऐसा फरिश्ता, उसके ख़ानदान में, दोस्तों में, अहलो अयात में, हेलो अयाल। अयाल, ओके। अयाल लफ्ज़ मुझे ज़रा अजीब सा। अयाल। अयाल, ओके, सॉरी। मेरी आपको पता है ना, उर्दू ज़रा बुरी है और इंग्लिश बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा, तो मैंने अपनी खाला से कहा, मैंने कहा मैं अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराना चाहती हूँ, और खाला लंदन में थी और उन्होंने कहा ओ माय गॉड, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, ये एक इदारा है पाकिस्तान में जिससे कि हिफ्ज़ करा सकती हैं आप। हमने वहाँ कॉल की, पता लगा कि जी बच्चों को वो ले लेंगे इस एज में भी। फ़रत हाशमी, और दूसरी उसकी बहन का क्या नाम था? साजिदा हाशमी। साजिदा हाशमी, ये बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मुल्क में इस्लाम में बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत है, एज़ आलमाज, फाजलाज एंड एज़ गाइड। तो हम हमारी खुशकिस्मती थी जो उन्होंने बच्चियों को ले लिया। खाला मेरी फ़ौरन 10 दिन के अंदर लंदन से आ गई और हम लोग इस्लामाबाद गए। वहाँ उनका स्कूल था और वहाँ इनको दाखिल। और मज़े की बात आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा शौक था। हम गए सिर्फ एडमिशन कराने के लिए, और वहीं उन्होंने प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि ठीक है बच्चों को छोड़ जाए। और मैं परेशान, क्योंकि अगर आपने मेंटली आप तैयार नहीं हैं कि आपके बच्चे आपसे अलग हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होता है। खैर हम वहीं गए जनासू पर, वहाँ से इनके लिए चादरें ली, तौलिया लिए, जो भी चीज़ हम परचेज कर सकते थे वो लिया। इनके यूनिफॉर्म का ऑर्डर किया, इनके जूतों के लिए, सब कुछ करके मैं और खाला वापस आ गए। जब हम वापस आ रहे थे, मैं बिल्कुल ज़हनी तौर से तैयार नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को दोनों को छोड़ आऊँगी। मैंने देखा खाला ने खाना खा के थोड़ा सा लेट गई हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं यार, मैं बच्चों को छोड़ के तो सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था अगले हफ्ते कर लेंगे, एक हफ्ता तो मेरे पास और होगा। तो खाला मेरी ने देख लिया मुझे रोते हुए, कहने लगी बेटा, अल्लाह के घर में छोड़कर रो रही क्यों हो? वो तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली ज़ात है, वहाँ तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। तो मैं अल्लाह के हवाले अपने दोनों बच्चे कर कर आ गई। और वो एक साल इन्होंने वहाँ लगाया, क्योंकि इसको अस्थमा हो गया था वहाँ से, और एलर्जीज़ हो गई थी बहुत सीवियर, जिसकी वजह से इनको वापस लाना पड़ा। मगर वो एक साल हमारे लिए ऐसा था। देखिए, बुनियाद अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो ऊपर घर एक कमरे का भी हो तो वो चल जाता है। अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग नहीं है और आप उसके ऊपर बहुत बड़ा महल भी बना लेना, तो वो गिर जाता है। वो एक साल ने मेरे बच्चों को अपनी बुनियाद
میری زندگی وہیں پہ آ کے بیسکلی بدلی، کیونکہ وہاں پر جو میں نے چیزیں سیکھی وہ آج تک میں اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہوں. وہاں پہ سب سے خوبصورت بات جو میں نے سیکھی کہ کیسے دین کو اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور دین کو اپنی طاقت اپنی ڈھال بنانی ہے، اور کیا کہتے ہیں دنیا کی تعلیم کو اپنی تلوار بنانی ہے. تو دونوں کو ساتھ لے کے چلو. اسی لیے شاید آپ لوگوں کو میرا یہ حلیہ دیکھ کے تھوڑا عجیب بھی لگ رہا ہوگا کہ شارٹ بال ہے، پیرسنگ بھی کرائیے، لیکن اگر ہم قرآن کی تہ میں جائیں اور پڑھیں تو اللہ نے ہم سے صرف 3 چیزیں مانگی ہیں: صبر، شکر اور ایمان. اور اس نے کہا میں تیرے باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو صرف یہ 3 چیزیں رکھ. تو میں وہ 3 چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. ایمان میرا کامل ہے الحمدللہ. بڑی سے بڑی مشکل آئی، لیکن اس نے میری اس مشکل کو میرے پر اتنا آسان کیا کہ مجھے فیل نہیں ہوا کہ وہ میری مشکل ہے، صرف شاید میری ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے. میں لوگوں کو بھی یہی سمجھاتی ہوں جب لوگ آتے ہیں کہ میں مشکل میں ہوں، پلیز میری مدد کرے. تم مدد اللہ سے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے میں اللہ کا کلام دوں گی، میں دیتی ہوں. سب سے جو بہترین ایک عمل ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ہر انسان اپنے معمول میں بنا لے. ایک لائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم شاید ہر چیز سے پہلے پڑھنا سب سے مجرب ہے. اس کی ایک تسبیح ہے بیسکلی 800 دفعہ کی. اگر آپ 800 دفعہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ ہر نماز کے بعد 200 دفعہ کر کے پڑھ لیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو 100 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ 800. یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس نے میری پوری زندگی کو بدل دیا ہے. کوئی مشکل آتی بھی آپ کی طرف سے پلٹ سکتی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ. ہر چیز کی جو کی آف سکسیس ہے وہ ایمان ہے. بس اگر میں چاہتی ہوں کہ لوگ اپنی اس چیز پر اگر کر لے، دیکھیں مشکل تو ہر کسی پر آتی ہے. آدم علیہ السلام کو یہاں پر کسی نے بھی انجوائمنٹ کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا تھا، سزا کے لیے بھیجا تھا. تو سمجھیں کہ یہ جگہ جو ہے ہماری جہاں پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں یہ بیسیکلی ہمارا ایک ٹائم پیریڈ ہے جہاں پہ اللہ نے ہمیں چیک کرنا ہے، امتحان لینا ہے آپ کو ایک ہائر لیول پہ جانے کے لیے. تو آپ انجوائے نہیں کر سکتے، آپ کا ایگزام ہے. اب وہ ایگزام آپ پر کیسے آتا ہے؟ وہ دولت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور غربت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اولاد کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. تو اللہ طرح طرح سے آزمائشیں دیتا ہے. کسی کے لیے آسان کر کے کرتا ہے، کسی کو اتنی دولت نوازتا ہے، وہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن اگر وہ سمجھے تو آزمائش چیزیں اللہ نشانیاں اپنی ہر جگہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اگر تم سمجھو تو یہی قرآن میں بار بار لکھا ہے. میں صرف لوگوں کو ایک بات کہوں گی، میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا، لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ قرآن شریف اللہ نے اتارا کیوں ہے. میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. نہیں، وہ ہدایت کی کتاب ہے. اور پلیز عربی اگر آپ ایک پورا عربی میں پورا پارا بھی پڑھ لے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ایک لائن ترجمے کے ساتھ سن لو، پڑھو مت، سن لو. آج کل ڈاؤن لوڈ کر لیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے پوری صورتوں سے. قاری آپ اپنی مرضی کے چوز کر سکتے ہو، جس کی بھی تلاوت آپ پڑھ سکتے ہو. سنو، سننے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. کیونکہ جو سن کے سمجھ میں آتا ہے نا وہ پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ سارا فوکس آپ کا پڑھنے کے اوپر ہوتا ہے. تو میں نے جتنا سن کے سیکھا ہے نا، میں پڑھ کے میں نے 28 ٹائمز میں نے قرآن شریف پڑھ کے ترجمہ کیا ہے، بٹ وہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی جو سن کے سمجھ میں آئی ہے. تو پلیز میں ریکویسٹ کر رہی ہوں 2-3 چیزیں اگر آپ اپنے معمول میں لے آؤ. ایک، اگر آپ کو چاہتے ہو کہ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہی بسم اللہ کا وظیفہ 800 کی جگہ ایک جگہ بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد 1000 دفعہ کرنا ہے. اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس درمیان میں اپنی حاجت مینس دعا، کوئی بھی خاص دعا جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی قبول ہو وہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اوکے،
ایک بات اور جو میں نے لوگوں کو سمجھانی ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ جو دعائیں وہ مانگتا ہے اور وہ قبول، میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے ہم پچھلے 10 سال سے مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا جب آپ مانگو، میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی دعاؤں کی لپیٹ میں آتے ہوئے دیکھا ہے، دعائیں آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان نہ سوچتے سمجھتے ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور وہ اس پہ ریپڈلی مانگتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایک بار بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر تو اس کو تب قبول کر اگر وہ میرے حق میں بہتر ہو تو پلیز گائز پلیز، بے شک مرد حضرات ہیں یا عورتیں، جب بھی کچھ مانگیں یہ بات ہمیشہ بولیں کہ اللہ میاں اس کو تب قبول کر اگر وہ میرے حق میں بہتر ہو تو، اور اگر وہ نہیں ہوتی، بے شک وہ اولاد ہے، کوئی پوزیشن ہے آپ کی، کوئی ایسی چیز ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی یہ سمجھ لو اگر وہ نہیں مل رہی تو اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر، میں 2 سال جاب ڈھونڈتی رہی ہوں، 2 سال مجھے جاب نہیں ملی، ہر جگہ سے سجاتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا، اور وہاں سے منع ہو جاتا تھا، بٹ پھر میں نے سوچا کہ بے شک اگر اللہ نہیں دے رہا تو اس نے میرے لیے کچھ بہترین رکھا ہوگا، اور میں ہوں ابھی بہترین جاب پر الحمدللہ، یہ میرے صبر کا پھل تھا۔ اسی طریقے سے میرا ایمان مضبوط ہوا جب میں نے صبر کیا اور اللہ پر ایمان رکھا کہ اللہ بے شک مجھے نہیں دے رہا تو اس میں بہت بہتری ہے۔ بالکل میں آج بس اسی پہ ختم کروں گی، آئی گیس یہ انف ہے۔ ایک وظیفہ میں اور بتا دیتی ہوں، یہ 2 ہیں بیسیکلی جو میں نے زندگی کا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ الصمد لا الہ الا اللہ، یہ زندگی، موت، قبر کا عذاب، زندگی کی آسانیاں، گھریلو مشکلات، صرف آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، صرف نیت کرنی ہے۔ وہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے میں 1000 دفعہ کی کرتی ہوں، آپ چاہو تو 313 دفعہ، 630 دفعہ، اور نمبرز اٹھانے ہیں آپ نے، کبھی بھی 700 دفعہ، 400 دفعہ، 200 دفعہ نہیں کرنا۔ اسلام میں آڈ نمبرز آڈ نمبرز ہیں، 225 ہو گیا، 313 ہو گیا، 111 ہو گیا، اس طرح کے نمبر آپ نے تسبیح کے اٹھانے ہیں، جتنی بھی آپ کو آسان لگتی ہے، اور آپ نے اس کو ریگولر کر لینا ہے۔ آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ کائنات، Thank you. بہت شکریہ۔ سو جب مجھے کوئی اپنا پرابلمس بتاتا ہے، ان کے انالائز کر کے، ان کو دیکھ کے، ان کی جڑ پکڑ کے، اور پھر میں اس کو فارورڈ کر دیتی ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ دے۔ اور الحمدللہ جتنی مجھے کالز آئی ہیں ریپیٹ میں، جن لوگوں نے کہ ہمیں بار بار کانٹیکٹ کیا ہے، وہ لوگ ہیں جن پہ کہ ہمارے بتانے کے طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے، جیسے کہ کائنات نے کہا کہ مجھے ایک بندے کا فون آیا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کی فیس 10,000 ہے، اس سے تو میں آپ کو 1,00,000 دے دوں گا، مگر میرا پہلے کام ہو جائے پھر میں آپ کو دوں گا۔ میں نے کہا دیکھیں مجھے بتائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، آپ گھر آئیں دوائی نہ کھائیں تو کوئی ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے۔ بالفرض میں آپ کو، اگر آپ کو اتنا اعتماد نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی دوائی سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ اس کی فیس کیوں دیں گے؟ اور پھر آپ اس کی دوائی نہ کھائیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، تاکہ آپ، اب اگر آپ کے اندر فار ایگزامپل یہ چاہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اس کی شدت ہی نہیں ہے، اسی لیے میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ وہ اکثر ان کو نا پیری مریدی میں جاتے ہیں تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں ہم آپ کے لیے پڑھ لیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ نے خود پڑھنا ہے۔ پیٹ میں آپ کے درد ہے، گولی میں کھاؤں تو آپ کا درد کیسے جائے گا؟ جتنی شدت سے آپ کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، بھلے وہ نوکری کے لیے ہو، بھلے گھر کے لیے ہو، زیادہ تر ہمیں شادی کے لیے آتی ہیں ریکویسٹ کہ جی شادی نہیں ہو رہی ہماری، کوئی تسبیح دے دیں۔ اگر وہ چیز پوری نہیں ہو رہی، آپ نے کی، شدت سے بھی کی، دل سے بھی کی، جیسے کائنات نے کہا، وہ اگر آپ سے پوری نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے شاید اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر چیز رکھی ہے، اس سے بھی بہتر شاید اللہ نے آپ کو ابھی نہیں دینا، تھوڑے عرصے بعد وہ چیز دینی ہے۔ تو ہم لوگ بہت امپلسو ہیں، ہم بہت بے صبرے ہیں، اسی لیے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے صبر۔
और मैं तो वहाँ से कभी भी नहीं जा सकती, मैं खुद बड़ी बेसब्री हूँ। आई नो ये मुझे यही कह रही थी कल, आप तो उस दरवाजे में से कभी भी, पता नहीं क्या यार, वो सब्र की बात अलग होती है, वो सब्र करना अलग होता है जो इंसान अल्लाह की राह में करता है। और ये सब्र करना कि जी यार मुझे भूख लग रही है, खाना क्यों आप रेस्टोरेंट में देर से ला रहे हैं, घंटा हो गया आप खाना ही नहीं ला रहे, वो अलग बेसब्री होती है, मैं वो करती हूँ। तो कोशिश हमारी यही है कि हम जितनी किसी की हेल्प कर सकें, अगर अस्ताद नहीं होती हम फीस भी नहीं देते, अगर होती है और आप झूठ बोले तो ये आपके और अल्लाह के दरमियान है, मेरे लिए कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन फ़ीस हमारी है क्योंकि फ़ी सबीलिल्लाह जो है, मैं इस वक्त हालात मेरी इजाज़त नहीं देते करने की, हाँ जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वहाँ कर भी लेते हैं। तो चले, आई होप कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इंट्रोडक्शन है मेरी बेटी की, और अल्लाह इसका ईमान कामिल ऐसे ही रखे, और आप सबको भी ऐसी गुंजाइश दे कि आप अपने अंदर एक, कहते हैं ना वो एक बहुत खूबसूरत है, चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद आप लगाई। ये चंबे की बूटी जो है ना, ईमान की बूटी, ये अपने दिल में खुद लगानी है, और इसको हर रोज़ पानी करना है, पानी देना है, ताकि आपका ईमान की बूटी जो है वो बहुत मजबूत और फलदार। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।